بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات سے بے شمار امراض کا علاج موجود ہے، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ اسی والے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات میں ایک ریٹھا موجود ہے۔ ریٹھا جو واشنگ پاؤڈر میں استعمال ہوتا ہے، شیمپوز میں استعمال ہوتا ہے، ریٹھا جھاگ بناتا ہے۔ اور ریٹھے کے جو عام امراض میں فوائد ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ سانپ کا علاج جو ہے وہ ریٹھا میں موجود ہے۔ ریٹھا سانپ کا قاتل ہے۔ جس گھر میں ریٹھا موجود ہوگا وہاں سانپ نہیں آئے گا، سانپ میلوں دور بھاگے گا۔ اور اسی طرح جو ہے اگر سانپ نے آپ کو کاٹ لیا ہے تو اس حوالے سے ریٹھا 3 گرام مقدار آپ استعمال کرا سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ اور شدید حالت میں 3 گرام ریٹھے کا سردائی بنا کے استعمال کرائی جائے تو یہ سانپ کے ڈسے ہوئے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا، جن لوگوں کے اپنا جو نا زخم نہیں چھٹ رہے، زہریلے زخم ہیں خاص طور پہ سانپ کے، تو وہ جو ہے روزانہ 1 گرام صبح اور 1 گرام شام کو ریٹھے کی سردائی بنا کے استعمال کریں، یا چھلکا ریٹھا استعمال کریں پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ 15 روز استعمال کریں گے تو ان کے زخم جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے سانپ کے زہر کی وجہ سے، اور ان کو کسی قسم کی ایلوپیتھک میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ اگر دیسی گھی کا استعمال کیا جائے تو اور سونے پہ سہاگا ہے۔ ریٹھے کی سردائی بنا کے اور بعد میں جو ہے 1 گھنٹے بعد آپ دیسی گھی کا استعمال کریں یا دیسی گھی کی چوری استعمال کریں جن افراد کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ خناق کا بہترین علاج ہے۔ خناق کے امراض کے لیے 10 گرام ریٹھے کا جو شاندہ بنا لیا جائے اور یہ استعمال کیا جائے تو خناق کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ 10 گرام ریٹھا اور 1 پاؤ پانی ہو تو اس کو جوش دیں، پھر آپ چھان لیجئے اور پھر آپ اس کا جو شاندہ پیجئے، خناق جیسا خطرناک مرض جو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ درد شقیقہ جو ہوتا ہے، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین علاج ریٹھا میں رکھا ہے۔ ریٹھا کا چھلکا اور کالی مرچ دونوں برابر وزن میں آپ پیس لیجئے اور اس کی نسوار بنا لیجئے۔ بطور نسوار جو ہے درد شقیقہ کے لیے بہت ہی مفید ہے، مائگرین کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ لکوہ اور فالج اور مرگی کے امراض کے لیے بھی یہی نسوار آپ لیں تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ مرگی کے دورہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ مرگی کا پیشنٹ کو اگر دورہ ہو اور وہ بے ہوش پڑا ہو تو آپ نسوار لیجئے، اسی طرح چھلکا ریٹھا اور مرچ سیاہ کی، تو آپ کی انشاءاللہ جو ہے نا اپنا وہ دورہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ برس، جسے سفید داغ کہتے ہیں، سفید داغ کہتے ہیں برس کو۔ برس پھول بیری لیکوڈرما کا نام اسے دیا گیا ہے، تو اس کے لیے چھلکا ریٹھا کا لیپ استعمال کیجئے برس والی جگہ پہ، سفید داغوں پہ، تو انشاءاللہ سفید داغ آپ کے ختم بھی ہو جائیں گے اور مزید جو بڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں بڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ زہریلے زخم جس کو ہو جائیں، ایک تو میں نے وہ ریٹھے کا 1 گرام بتایا، دوسرے نمبر پہ مونگ کے دانے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں چھلکا ریٹھا کی، اور 1 گولی صبح اور 1 گولی شام کو لیجئے، پانی کے ساتھ لیجئے، تو یہ بھی زہریلے زخموں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ 20-25 روز استعمال کریں گے، آپ کے زخم طرح طرح کی میڈیسن استعمال کرنے سے ختم نہیں ہو رہے، انشاءاللہ اکیلا ریٹھا ہی کام کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی زہریلے زخم ہو گئے ہیں، زہریلے کسی چیز نے آپ کو ڈس لیا ہے، تو اس کے لیے ریٹھا کا چھلکا جو ہے اس کو آگ لگائیں پیٹرول سے۔ ابھی آگ لگی ہو اور جیسے ہی آگ لگے اس کے 2 منٹ بعد آپ بجھا دیں، اس کا سفوف بنا لیجئے اور وہ سفوف کی راکھ بن جائے گی، اور راکھ جو ہے آپ 1 گرام صبح 1 گرام شام کو استعمال کیجئے زہریلے زخموں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جن کا گنجا پن ہو گیا ہو، جن کے بال نہ آ رہے ہوں، تو چھلکا ریٹھا کی سفوف بنا لیں، راکھ مطلب اس کو جلا لیجیے۔ آپ جلانے کے بعد آپ اس کی راکھ بنا لیں گے، راکھ کا لیپ بنا کے سر میں لگائیے تو گنجا پن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے بال اگائیں گے اور آپ کو کسی قسم کی اور میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں، اکیلے راکھ ہی کام کرے گی۔ اس کے علاوہ بھیڑ یا بچھو یہ مکھی کاٹ لے آپ کو تو چھلکا ریٹھا سرکہ میں ڈال کے اس کا کھرل کیجئے اور لیپ بنا لیجئے۔ لیپ بنانے کے بعد
آپ متاثرہ جگہ پہ لگائیں جہاں پہ آپ کو کسی چیز نے ڈنگ مارا ہے، تو آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے تو آپ کو فوری طور پہ آرام ملے گا اور آپ کو درد بھی ختم ہوگا، آپ کو سکون ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اکثر جو ہے دیہات میں مویشی ہوتے ہیں، جانور جو ہوتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، کتا، کوئی بھی پالتو جانور ہے، اس جانور کو اگر سانپ نے ڈس لیا ہے تو اس کے لیے بھی ریٹھا کا استعمال کیجئے۔ 10 گرام سے لے کر 100 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ مویشی کی طاقت پہ ہے۔ بکری نے بکری کو اگر ڈس لیا ہے سانپ نے تو 10 گرام تک استعمال کیجئے، اگر بھینس اور گائے کو اگر ڈس لیا تو 100 گرام تک ریٹھا استعمال کیجئے۔ اگر وہ جو جانور ہے وہ بے ہوش پڑا ہو اور مرنے کی حالت میں ہو، لیکن اگر آپ یہی ریٹھے کا جوشاندہ بنا کے استعمال کریں گے، اس کی سردائی بنا لیں، سردائی بنا کے استعمال کریں گے اور تب تک آپ دیتے رہیں جب تک کہ اس کا زہر ختم نہ ہو، اس کو دست نہ ہو۔ 3-4 جب دست آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا زہر بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر تھوڑی مقدار میں روزانہ آپ دیتے رہیں۔ اور ایسے جانور کو پھر آپ دیسی گھی کا لازمی استعمال کرائیے بذریعہ خوراک جو ہے، اس میں چنے کا آٹا ڈال لیں، اس میں جو کا آٹا ڈال لیں، اس میں مکس کر کے تو پھر آپ اس کا استعمال کرائیں 10-15 روز، انشاءاللہ وہ زہر جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے 15 دن آپ نے استعمال کرانا ہے۔ واشنگ پاؤڈر میں نے جیسے پہلے بتایا ان افراد کو بھی جو مطلب ہم گھر میں کپڑے دھوتے ہیں تو اس کے لیے بھی صابن جو ہمارے بنتے ہیں، جو ہمارے سوپ بنتے ہیں، جو ہمارے شیمپوز بنتے ہیں، وہ بھی اسی ریٹھا کے چھلکے سے بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی کو بواسیر ہو، ہیمورائڈز ہو، جسے باطی بواسیر کہتے ہیں، تو ریٹھے کا چھلکا اتار کے اس کے جو مغز ہیں اس کو آپ کھرل کر لیجئے اور اس کی سرسوں کے تیل میں مرہم بنا لیں، اور جہاں واٹس آپ کے ہیں، مسے آپ کے ہیں، وہاں آپ لگائیے۔ انشاءاللہ کچھ دن آپ لگائیں گے تو آپ کے واٹس جو ہیں وہ میلٹ ہو جائیں گے، ڈیزالو ہو جائیں گے، تو آپ کو کسی قسم کے آپریٹ پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔